جو کیس چل رہے ہیں، جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا، اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں، اس سلسلے میں میں تھوڑی سی یہ پیش کروں گا. ایک آڈیو آپ نے سننی ہے اور صرف مجھے 2 منٹ آپ نے دینے ہیں، اس کے بعد آگے میں اس پہ وضاحت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدت کی مدت کیا ہے اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات. کو ضروری سمجھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ. تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن وہ ضرور گن لیا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دن ہیں کتنے، اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے، اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء یعنی 3 طہر تک. اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ 3 مہینے طلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے. تو اس مدت کا تعین اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرما دیا ہے، لہٰذا اس سے کم مدت کے اندر اگر نکاح دوبارہ کر لیا جائے تو شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہوتا ہے. فتاوی جات کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے اہم ترین فقہی احکامات جس کے اندر موجود ہیں، جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کے کتاب الطلاق کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ذکر کی گئی ہے. اس کے علاوہ در مختار کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہی لکھی گئی ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، اس سے کم کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی. یہ آپ نے سنا، اور یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت کی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک و قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ جانے انجانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عدت کا اتنا وقت ہے آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے. کبھی کسی گھر میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ رحم کرے، کبھی ایسا واقعہ حادثات طلاق کے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی، چاہے وہ غریب گھر ہے چاہے امیر ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے منوعاً فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کی. میں آپ کے سامنے آج نہ مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک،
تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن میں فٹافٹ نکاح کر لیں. اگر وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی 39 دن کی عدت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانی تھی، مہینہ سوانہ مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی. یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا. جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے، میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی عمر چیمہ تھے میرا خیال، جی عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ تھے میرا خیال، انہوں نے یہ خبر دی. ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے، غلط خبریں پھیلا رہے، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا. پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں. اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے. اور یہ میں شو دم دس یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلی کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں. اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا. جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھیں، کسی نے اسے نہیں سوال کیا. آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں. دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا